اسلام میں حاکم و محکوم کا سرے سے تصور ہی نہیں ہے سرے سے. صحیح. یعنی جو ملک کا سربراہ ہے وہ بھی اللہ کا خلیفہ ہے، نائب ہے، حاکم نہیں ہے. صحیح. یہ حاکم کی اصطلاح اسلام میں نہیں ہے. نہیں ہے. صحیح. یعنی وہ بھی نائب ہے اللہ کا، حاکم اللہ ہے. صحیح. اللہ کے احکام اس نے نافذ کرنے یہ اس کی ذمہ داری ہے. بالکل صحیح. تو جب وہ حاکم نہیں ہے تو نیچے کون حاکم ہو؟ گھر میں حکومت نہیں ہے، ذمہ داریاں ہیں، اور ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، اس کو جس حسن و خوبی سے کوئی ادا کرے. صحیح. مرد کو گھر میں حکومت نہیں، ذمہ داری کے اعتبار سے بالادستی ہے. صحیح. اس نے گھر کا تحفظ بھی کرنا ہے، گھر کے جملہ امور کا انجام دہی کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور اہل خانہ کو ایک نظام کے تحت بھی رکھنے کا وہ ذمہ دار ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا حق لے اور دوسرے کا حق دے. یہ اس کی ذمہ داری ہے، حکومت نہیں ہے. اسے حکومت کہنا درست نہیں ہے. اسی طرح اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنا کام کریں. سکولنگ کا زمانہ ہے تو محنت سے پڑھیں، احساس کریں کہ والدین کتنی مشکل سے ان کے اخراجات پورے کر رہے ہیں. والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت اچھی کریں، ان کی کردار سازی کریں. اور بڑی عجیب بات ہے کہ اولاد کی کردار سازی کے لیے رول ماڈل بننا پڑتا ہے. بالکل صحیح. آپ خود نہ کریں اور نصیحتیں کرتے ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ ذمہ داریوں کی تقسیم ہے. عورت کو اللہ نے بڑا حساس اور بڑا نازک دل اور بڑی عجیب سی محبت کرنے والی فطرت دی ہے، اور اس کے ذمہ لگا دیا ہے کہ وہ ان ننھی منھی کلیوں کی پرورش کرے، تربیت کرے، ان کو انسانی ڈھانچے میں ڈھالے، بہتر انسان بنائے. اور انسانی بچے کو پالنا بہت محنت طلب ہے، اور بڑی مشکل سے رات دن کا آرام تج کے یہ کام ہوتا ہے. اب اس کے مزاج میں وہ نرمی، وہ شفقت، وہ محبت، وہ چاہیے تو یہ کام ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. والد کا کام یا گھر کے سربراہ کا کام ایک تو مشقت ہے کہ روزی کما کے لانی ہے، محنت کرنی ہے، پھر اسے گھر کا تحفظ بھی کرنا ہے. اگر اس کے مزاج میں شدت یا وہ دفاع کی قوت نہیں ہوگی تو تحفظ کیسے کرے گا؟ پھر اسے امور خانہ داری کے لیے گھر کے افراد کو بھی ان کی جگہ پر رکھنے کے لیے کچھ اختیارات چاہیے. تو یہ حکومت نہیں ہے، صحیح. اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. جو جس درجے میں ہے وہ اپنی ذمہ داری بحسن طریق ادا کرے، اور اس سارے کے نظام کو چلانے کا ذمہ دار گھر کا بڑا یا سربراہ ہے. جب ہم اسے حکومت کا رنگ دیتے ہیں تو ایک مشکل ہو جاتی ہے سمجھنے میں کہ آخر یہ بھی ایک ہمارے جیسا گھر کا فرد ہے حکومت کے ہیں. جب حکومت کا نام آتا ہے تو پھر بغاوت کا تصور پیدا ہوتا ہے. پھر کوئی محکوم نہیں رہنا چاہتا، پھر گھروں میں بغاوتیں ہوتی ہیں، پھر اولاد بغاوت کرتی ہے، خواتین بغاوت کرتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ سرے سے اسلام میں ہے ہی نہیں. اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، ان میں کسی کی بالادستی ہے تو اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے ہے. اب گھر کا سربراہ ہے اگر میاں ہے تو لیکن اس کے بھی والدین زندہ ہیں تو وہ اس کے بھی اوپر ہے. ایک بیٹے نے شکایت کی بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ میں بڑی محنت سے کما کے لاتا ہوں
اور میرا باپ مجھے بتاتا بھی نہیں، جو مرضی آئے جہاں مرضی آئے خرچ کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، سبحان اللہ، تم اور تمہاری کمائی اس کی ملکیت ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر خرچ کرتا ہے تو اسے حق حاصل ہے۔ اس سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے صحیح کیا یا غلط کیا، تم نہیں پوچھ سکتے۔ کیا بات، تو بیٹا کما کے اگر لاتا ہے اچھی بات ہے، لیکن جو احترام، بزرگی، نصیحت، مشورہ، جو تجربہ والد کے پاس ہے، بیٹے نے تو ابھی حاصل کرنا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو جو بزرگوں کے پاس تجربہ ہے، یہ جو زندگی وہ گزار چکے ہیں، وہ ابھی ہمیں تو گزارنی ہے۔ تو رہنمائی یا جو اقتدار یا اختیار وہ تو انہی کے پاس ہے، شرعاً تو۔